الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر بعض لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر لا یعنی اعتراضات کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ان کے بارے میں اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیوز کے سلسلے کی وجہ سے بہت سارے بے شمار احباب اپنا عقیدہ درست کر چکے ہیں۔ ہماری یہ دعوت صرف اور صرف دعوت اصلاح ہے، کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا ہمارا قطعاً مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لوگوں کے اشکالات ختم کر دے، ان کے ذہنوں میں جو وساوس ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ دور ہو جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو تمام دوست احباب جو ہمیں سنتے ہیں وہ تعصب کی عینک اتار کر ٹھنڈے دل سے نیوٹرل ہو کر بالکل غیر جانبداری سے ہماری بات کو سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جن کے ذہنوں میں ابھی بھی اشکالات ہیں وہ ختم کرے گا۔ تو ہمارا ایک لیکچر دفاع معاویہ سیریز پر ہو چکا ہے پچھلے ہفتے، جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتوں، بہت سارے اشکالات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اسی سیریز کا، دفاع معاویہ سیریز کا دوسرا لیکچر۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں جو اشکالات بنا کر پیش کی گئیں، ان کی حقیقت ہم آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مرزا صاحب نے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے پچھلے دنوں لیکچر دیا تھا مجلس نمبر 13، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب دعوت اسلامی والوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، تو مجھے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے فون کیے۔ مرزا صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے بھی، بریلوی مکتبہ فکر سے بھی اور دیوبند مکتبہ فکر سے بھی، یعنی تمام مکاتب فکر کے علماء نے ان کو فون کیے کہ آپ اس حوالے سے صحیح رہنمائی لوگوں کی کریں۔ خصوصاً تمام مکاتب فکر میں جو حسینی علماء ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ماشاءاللہ وہ بریلیوں میں بھی موجود ہیں، دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں، اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ باقاعدہ ان علماء کے مجھے فون آئے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بریلوی علماء کے۔ اب میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ پبلک میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی فون کر کے یہ بات کہی کہ چونکہ آپ کی آڈینس کروڑوں کے اندر ہے، آپ اگر اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، بات سمجھنے میں بھی اور بات پہنچنے میں بھی۔ دیوبند احباب خود پوچھیں گے مرزا صاحب سے، بریلوی احباب بھی خود پوچھیں گے کہ ان کے کون سے علماء نے مرزا صاحب کو فون کیا، کیونکہ جو مرزا صاحب کا نقطہ نظر ہے وہ نہ دیوبند حضرات کا ہے نہ بریلوی حضرات کا ہے۔ اہل سنت میں سے تو کوئی بھی وہ عقیدہ نظریہ صحابہ کرام کے حوالے سے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی نہیں رکھتا۔ تو بہرحال وہ لوگ خود پوچھیں گے، ہم صرف اور صرف مرزا صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث علماء نے بھی انہیں فون کیے، علماء کی بات چھوڑیں، وہ صرف کسی ایک اہل حدیث عالم کا نام بتائیں
کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اہل حدیث علماء تو صحابہ کرام کے حوالے سے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے۔ تمام اہل سنت کا یہی نقطہ نظر ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے، محدثین، سلف صالحین، ائمہ دین کا یہی نظریہ تھا۔ وہ لوگوں کو کیوں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر انہیں پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل حدیث علماء، مرزا صاحب آپ علماء کی بات کر رہے ہیں کہ علماء آپ کو کہیں گے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نہ عالم ہیں نہ طالب علم ہیں، عربی زبان بھی آپ کو نہیں آتی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، احادیث کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں، تعریف معنوی تک آپ کر جاتے ہیں۔ تو اہل حدیث علماء آپ کو فون کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ حق لوگوں کو بتائیں۔ آپ علماء کی بات چھوڑیں، ایک عالم، اہل حدیث عالم جسے عالم کہتے ہیں، اس کا نام ہمیں بتائیں، ورنہ اپنے جھوٹ سے علل اعلان توبہ کریں کہ اہل حدیث علماء نے آپ کو کبھی نہیں کہا۔ اہل حدیث علماء تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ منحرف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموس کے حوالے سے، اہل سنت کے نظریے سے، قرآن و سنت کے نظریے سے آپ منحرف ہیں۔ اہل حدیث علماء آپ کو کیسے یہ دعوت دے سکتے ہیں یا آپ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اس حوالے سے؟ تو یا تو آپ علل اعلان اپنے اس جھوٹ پر توبہ کریں، یا پھر آپ کسی ایک اہل حدیث عالم کا نام بتائیں جس نے آپ کو فون کر کے کہا ہو کہ مرزا صاحب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ آپ نے جو بہت سارے اشکالات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت عرصے سے ڈالنے شروع کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ نے ان الزامات کو، ان اعتراضات کو، ان اشکالات کو دہرانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بخاری کی 4108 نمبر حدیث، جس پر آپ بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 4108 نمبر حدیث کی بنا پر بہت سارے احباب نے ابھی ان دنوں میں بار بار مجھے کہا کہ آپ اس حدیث پر ضرور روشنی ڈالیں، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، سلف صالحین کیا کہتے ہیں اور مرزا صاحب کے فہم میں کیا غلطی ہے۔ تو میں انہیں یہی کہتا تھا کہ ہمارے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تفصیلاً اس پر گفتگو ہو جائے گی، اور یہ اب بہت ساری جو ان کی وارداتیں ہیں ہم نے بے نقاب کر دی ہیں الحمدللہ۔ تو اب وہ بھائی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک حدیث ہے وہ بار بار پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کے فالورز بھی، تو ابھی سب سے پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی 4108 نمبر حدیث میں کیا ہے، کون سی بات ہے جس سے مرزا صاحب اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں کوئی بڑا ہتھیار مل گیا ہے، کوئی بڑا اسلحہ ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے یہ اعتراض کیا، جی آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں، بار بار فہم سلف کی بات کرتے ہیں، حدیث عمار کے بارے میں آپ فہم سلف بتاتے ہیں، لیکن اس حدیث کے بارے میں آپ خود فہم سلف پر عمل نہیں کرتے یا فہم سلف کے مطابق آپ نظریہ نہیں بناتے۔ تو یہاں میں یہ واشگاف الفاظ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سلفی ہیں، فہم سلف تو ہماری گھٹی میں پڑا ہے، ہمارے دین، ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے کی اساس اور بنیاد ہے فہم سلف۔ سلف صالحین قرآن و سنت کی نصوص سے جو نتیجہ نکالیں ہمیں دل و جان سے تسلیم ہے، وہی ہمارا موقف ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی مسلک اہل حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ایک معاملہ تھا جس معاملے میں کوئی اختلاف چل رہا تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس معاملے میں جانا چاہیے، وہاں معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں حاضر ہونا چاہیے، کہیں آپ کا پیچھے رہ جانا لوگوں کے اختلاف کا سبب نہ بنے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی کردار نہیں دیا گیا، اس لیے میں وہاں کیوں جاؤں۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مجبور کر کے وہاں بھیج دیا۔ وہاں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ جو شخص اس معاملے کے بارے میں بات کرنا چاہے فلیطلع لنا قرنہ، وہ سر اٹھا کے بات کرے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ شارحین نے یہاں اس امر سے مراد خلافت لیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ خلافت کے معاملے میں جو بات کرنا چاہے وہ ذرا سر تو اٹھائے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں، فہم سلف سے ہم سر منہ منحرف نہیں، ایک بال برابر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن فہم سلف کہتے کسے ہیں؟ کیا ایک لفظی اختلاف کو فہم سلف کہتے ہیں، یا اس لفظ سے جو نتیجہ سلف صالحین نے نکالا ہے اسے فہم سلف کہتے ہیں؟ فہم سلف کسی لفظ کا نام نہیں ہوتا، فہم سلف کسی عقیدے اور نظریے کا نام ہوتا ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، بعض علماء کے بقول یہاں قصاص عثمان کا معاملہ تھا، اس کو حل کیا جا رہا تھا۔ بعض علماء جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا کہ خلافت کا معاملہ، حکمرانی کا معاملہ تھا، تو اس معاملے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں اب اصل جو اختلاف ہے سلف صالحین اور مرزا صاحب کے درمیان جو اختلاف، ہمارا الحمدللہ سلف صالحین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی عقیدے کسی نظریے پر کوئی اختلاف نہیں۔ مرزا صاحب کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہو۔ دراصل جو الفاظ صحیح بخاری میں ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے فلیطلع لنا قرنہ، وہ اپنا سر اٹھائے اور بات کرے۔ یہاں بھی ترجمہ غلط کرنے کی کوشش کی کہ وہ ذرا سر تو اٹھائے، ذرا ہم اس کا سر کچل دیں، ایسی تو کوئی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمائی۔ وہ یہ تھی کہ جس نے بات کرنی ہے وہ ذرا کھل کے بات کرے، اگر خسر پھسر ہوگی، کسی کے کان میں بات کہی جائے گی تو وہ اختلاف کا سبب بنے گی۔ علل اعلان یہاں کھل کر بات کر دی جائے تاکہ اس پر جو بھی مشورہ ہونا ہے، جو بھی بات چیت ہونی ہے وہ ہو جائے۔ اور یہ بات مفسرین نے، شارحین نے بھی لکھی ہے۔ اگر فتح الباری ہی پڑھ لیتے مرزا صاحب تو انہیں پتہ چل جاتا، عربی تو انہیں نہیں آتی، مترجم ہی پڑھ لیتے۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اصل جو ہمارا اختلافی مسئلہ ہے ہم اس پر آتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ۔ جس شخص نے اس معاملے میں بات کرنی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہاں خلافت ہی مراد ہے، ہم مان لیتے ہیں یہاں خلافت ہی مراد ہے۔ ہم آج مرزا صاحب کو مایوس نہیں کریں گے، انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ وہ اگر کہتے ہیں نا کہ یہاں خلافت ہی مراد لینی ہے، ہم یہاں خلافت ہی مراد لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا فہم کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس معاملے میں بات کرے گا ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں اس معاملے کے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہاں خلافت مراد ہے، ہم کہتے ہیں چلو خلافت مراد ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کے معاملے میں ہم، اپنی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا، ہم جو بات کرے گا اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں گے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو ہٹ کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات انہوں نے اشارہ کر کے کہی کہ تم سے اور تمہارے باپ سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے بقول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور گستاخی کی، یہ کہہ کر کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے خلافت کے۔ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ سب سے پہلے سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جنگ صفین کے موقع پر تحکیم کے درمیان پیش آیا۔ یہاں یہ وضاحت ذرا ضروری ہے کہ ایک واقعہ تحکیم جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے، جو بالکل من گھڑت ہے، بالکل صحیح نہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی اس میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیدنا
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو فیصل بنایا گیا کہ وہ مل کر ایک فیصلہ کریں گے. تو پھر کیا ہوا جی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ چالاکی سے طے یہ ہوا تھا کہ دونوں جو حاکم ہیں فیصلہ کرنے والے وہ اپنے اپنے جو بھی حکمران ان کے حصے میں آیا جس کی طرف سے وہ نمائندہ بنے ہیں ان کو وہ معزول کر دیں گے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا. تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ چالاکی سے ہوشیاری سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح کی ایک کہانی اور داستان سنائی جاتی ہے، یہ بالکل بے حقیقت ہے. دنیا میں اس کی کوئی ایک صحیح سند اگر ہے تو وہ مرزا صاحب یا ان کو کوئی ماننے والا یا کوئی بھی جھالوی صاحب وہ پیش کر دیں. جھالوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے کوئی جانشین وہ پیش کر دیں کہ واقعہ تحکیم اس طرح پیش آیا ہو. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واقعہ تحکیم ہوا تھا. کیا ہوا تھا اس کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو جھوٹا واقعہ وہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگوں نے کوشش کر کے 2 اشخاص کو مقرر کیا تھا کہ اس معاملے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا. دوسرا قول یہ ہے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حسن کے وقت کا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ واقعہ صلح حسن کے وقت کا نہیں ہو سکتا. تیسرا قول ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متصل پہلے کا ہے، جب انہوں نے 6 بندوں کو نامزد کر کے فرمایا کہ ان میں سے خود ہی آپس میں کوئی ایک تم امیر حاکم مقرر کر لو جو خلیفہ ہوگا میرے بعد. اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جب یزید کی بیعت لینا چاہتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی سختی سے تردید کی ہے، فرمایا کہ یہ مرجوع ترین قول ہے، اس کو تو کسی صورت قبول کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کسی طرح فٹ نہیں بیٹھتا اس حدیث کے سیاق میں. تو بہرحال یہ واقعہ کب کا ہے اس بارے میں کوئی تعین نہیں ہے اور اس بارے میں کوئی پختہ بات نہیں. جن لوگوں نے اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی کہ میرا جو تعین ہے وہ درست ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے، انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ ضعیف تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی، اس کی سند صحیح نہیں، امام عبدالرزاق اس میں مدلس ہیں. اسی طرح علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں، بلکہ اس کو تو حافظ ابن حجر نے بھی فرمایا کہ ابن الجوزی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے ان کی بات کو صحیح قرار دیا جا سکے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے اس بارے میں کوئی تصریح ثابت نہیں ہے. جب یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے تو اگلا اٹکل پچو لگانا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یا گستاخی کی گئی ہوگی. اگر تو یہ مانا جائے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا، تو اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا تو کوئی ذی شعور اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شامل ہی نہیں ہیں ان لوگوں میں جن کو اقتدار ملنا ہے، تو وہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بے بنیاد بات ہوگی اگر ایسا کہا جائے. اور اگر صلح حسن کے واقعے کی بات کی جائے تو اس میں بھی یہ بالکل بے تکی بات ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود صلح کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہلے سے موجود ہے کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ اس وقت کا واقعہ بھی نہیں ہو سکتا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ تحکیم کے دوران کا واقعہ ہے، جنگ صفین کا واقعہ ہے. اگر اس وقت بھی مان لیا جائے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہ میں عبداللہ بن عمر سے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو باپ ہیں ان سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اب کیوں کہیں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ مرزا صاحب اکثر یہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی اتھینٹک شرح جو ہے، سب سے بہترین شرح، سب سے جو مستند شرح ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری ہے. تو
آج ہم انہیں فتح الباری ہی دکھاتے ہیں کہ جو بات اس حدیث سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا رد کر رہے ہیں، اور سلف صالحین میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور یہ بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ثابت ہیں ان پر فٹ بیٹھتی ہی نہیں، بالکل بونگی والی بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فہم سلف کی مخالفت ہم نہیں کر رہے، اس موقع پر بھی ہم نہیں کر رہے بلکہ مرزا صاحب ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کہا کہ یہ کس وقت کا معاملہ ہے، یہاں امر سے مراد کیا ہے، اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ قصاص عثمان کا معاملہ ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا کہ یہ خلافت کا معاملہ ہے، لیکن کب کا ہے اس کی تعیین بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کسی صحیح دلیل سے نہیں کر سکے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو خلافت والا امر قرار دے کر بھی وہ نتیجہ اخذ نہیں کر رہے جو مرزا صاحب نے اخذ کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ یہ فتح الباری جلد 7 صفحہ 403 اور 404، اگر مرزا صاحب پڑھ لیں، عربی نہیں آتی ترجمہ کروا کے کسی سے پڑھ لیں، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیل اراد علی وعرض بالحسن والحسین، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا، قیلا کے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قیلا کا جو لفظ ہے یہ صیغہ تمریز ہوتا ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مرجو قول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا رد کرنے کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو صیغہ تمریز سے نقل کیا ہے رد کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹ کیا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کر کے کہ میں ان دونوں سے اور ان کے باپ سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور ایک قول بعض نے یہ کہا کہ ارادہ عمر وعرض بابنہ عبداللہ، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ان کے باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں ان سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ دو قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے، وہ دونوں ہی صیغہ تمریز سے یعنی مرجو ترین قول۔ ایک قول یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ تھا۔ دوسرا قول یہ کہ سیدنا ابن عمر اور ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ تھا کہ میں ان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ یہ فتح الباری صحیح بخاری کی اتھینٹک شرح ہے نا، سب سے بہترین شرح، سب سے مستند شرح۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ وفیہ بعد، یہ دونوں باتیں بے تکی ہیں، یہ تو بڑی بعید بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر یہ فہم سلف ہے مرزا صاحب، یہ تھا فہم سلف جس کو آپ نے رد کر دیا۔ ہم نے مان لیا آپ کی بات کو کہ یہاں خلافت مراد ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت مراد ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم لفظی اختلاف بھی نہیں کرتے، لیکن آپ تو عقیدے اور نظریے کا اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ بعد، یہ تو مرجو ترین بات ہے، یہ تو بے تکی بات ہے۔ لأن معاویہ کان یبالغ فی تعظیم عمر، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کہیں کہ میں ان سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں؟ تو مرزا صاحب یہ ہے فہم سلف جس کی آپ نے مخالفت کی ہے۔ سلف صالحین نے اس سے مراد اگر خلافت بھی لی ہے کہ یہ خلافت کا معاملہ تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملے میں یہ بات کہی تھی، تب بھی ان کی مراد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً نہیں تھے۔ یہ فہم سلف ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بھی ائمہ دین یہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، لیکن ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ نہیں تھا،
کیونکہ ان سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ اب اگر خلافت کی دوڑ اگر لگی ہوئی ہے، اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا چاہتے تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بننا چاہتے تھے، تو اس وقت یہی تھا کہ عبداللہ بن عمر کو کہا جاتا کہ تم سے زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، وہ تو قبر میں پڑے ہیں، تو ان کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ من ہو ومن ابی ہی، یہ ایک محاورہ، جس طرح عربوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلان عاقل من جدار یا فلان عاقل من حمار، فلاں گدھے سے بھی زیادہ عقل والا ہے اور فلاں دیوار سے بھی زیادہ عقل رکھتا ہے۔ تو یہ جو نسبت یہاں کی گئی ہے کہ فلاں کی نسبت ایسے ہے، یہ صرف اور صرف ایک لفظی بات ہے، لفظاً ایسا کہا گیا ہے، حقیقت میں ایسی مراد نہیں ہوتی ہے، یہ بطور محاورہ کہہ دیا گیا مبالغہ کرنے کے لیے، حالانکہ دیوار میں تو عقل ہوتی ہی نہیں، تو یہ کہنا کہ یہ فلاں دیوار سے زیادہ عقل مند ہے، یہ تو بیوقوفی والی بات ہوئی نا۔ تو عرب لوگ بطور محاورہ یہ بات کہتے ہیں، نہ کہ بطور حقیقت۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا اور دونوں خلافت کی دوڑ میں شریک تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں نے خلیفہ بننا ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں نے بننا ہے، اگر یہ بھی مان لیا جائے تب بھی اس سے مراد صرف سیدنا عبداللہ بن عمر ہی ہو سکتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً نہیں ہو سکتے، یہی فہم سلف ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی حبیب بن مسلمہ نے کہا، حبیب بن مسلمہ جو راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو واقعے کو نقل کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بچا لیے گئے ہیں، عصمتا، آپ تو بچا لیے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں بول پڑتے تو پھر ان کی جان بخشی نہیں ہونی تھی، ان کی جان کے لالے پڑ جانے تھے، ان کی جان کو خطرہ پڑ جانا تھا، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب تلوار کے زور پہ لوگوں کو ایسے کرتے تھے، قتل کروا دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطرہ پڑ گیا تھا۔ اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی، انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے، ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابن حبیرہ الزہلی رحمہ اللہ تعالی جو 560 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الافصاء عن معانی الصحاح، وہ فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا قَالَ لَهُ حبیب بن مسلمہ حفظت وعصمت، یعنی ان اللہ تعالی عصمہ من الخطأ، اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابن عمر کو خطا سے بچا لیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کرنا چاہتے تھے اور اس بات کا محل یہ نہیں تھا کہ وہ خود سیدنا ابن عمر وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ وہ کسی اور صحابی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ وہ زیادہ حقدار ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگرچہ جب مسلمانوں نے بیعت کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کر لی، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سیدنا معاویہ کے بیٹے یزید کی بھی بیعت کی ہوئی تھی، اور وہ مدینے والوں کو بار بار ڈراتے تھے، جو لوگ بیعت توڑنا چاہتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم نے اللہ رسول کی بیعت کی ہے یزید کے ہاتھ پہ، خبردار قطعاً اسے نہ توڑو۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اصولی اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً نہیں تھا، ورنہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہی نہ کرتے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہ کرتے، ان کے بیٹے یزید کی بھی نہ کرتے۔ کیوں بیعت کر لی؟ ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، ان کے ہاتھ پہ اللہ رسول کی بیعت کر لی۔ اگر اتنا ہی معاملہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ، تو پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیوں انہوں نے بیعت کر لی؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں گے کہ یہ معاملہ اگر اس کو خلافت بھی مان لیا جائے تو فلاں زیادہ حقدار ہے جو آپ سے پہلے اسلام لا چکا ہے، آپ اس وقت کافر تھے، آپ اسلام کے خلاف جنگیں کر رہے تھے، تو وہ زیادہ حقدار ہے جو اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس وقت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، میں نے
سمجھا کہ میری جو بات ہے وہ کہیں مسلمانوں میں افتراق کا سبب نہ بن جائے. ایک اصولی بات تھی، اس بات کو میں نے اس موقع پر بھی نہ کیا کہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے لے. لوگ ابھی تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس بات سے خانہ جنگی شروع ہو جائے، اختلاف میں بات پڑ جائے اور پھر اختلاف لمبا ہو جائے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کرنے کو غلط جانا، اس لیے اس کے بارے میں آپ خاموش ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمتوں کو یاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس اختلاف نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں اپنی نعمتیں دے دے گا. اگر یہ اختلاف کرنا حق تھا، حق کو واضح کرنا تھا، کوئی ایسی بات تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اصولی تھی اور عین اسلام تھی، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات کر کے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی نا. اس بات سے خاموش ہو کر جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہی بات ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ یعنی ان اللہ تعالی عصمہ من الخطأ. حبیب بن مسلمہ جو کہتے ہیں کہ آپ تو بچا لیے گئے، تو مراد یہ تھی کہ ایک غلطی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے تھے جس سے اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ غلطی کیا تھی کہ اس موقع پر ایک ایسی بات جو درست تھی لیکن اس کا غلط مفہوم لوگ لے سکتے تھے، اس سے خاموش ہو کر انہوں نے مسلمانوں کو اختلاف سے بچا لیا. لیکن ایسے ظالم بھی بعد میں آنے والے تھے جو ابھی ہمارے دور میں موجود ہیں، جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو ابھی سبوتاج کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر اس لیے خاموش رہے کہ میری بات کا غلط مطلب نہ لے لیا جائے، اس لیے خاموش رہ گئے. تو وہ ان کی خاموشی کا بھی غلط مطلب لے رہے ہیں، ان کی خاموشی کو بھی غلط معنی پہنا رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ رہے ہیں اور خاموشی پر جنت کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں. یعنی ان کا بولنا جنت کی نعمتوں سے محروم ہی ہو سکتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حق بولنا چاہتے تھے، حق سے خاموش رہ گئے. ابن عمر میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. آگے وہ بات آنے والی ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توہین مرزا صاحب نے کی ہے بہت بھدے الفاظ میں، نعوذ باللہ. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے کلمہ حق نہیں کہا اس وقت. بھائی اگر وہ کلمہ حق تھا تو کلمہ حق کہہ کر جنت لینی تھی یا کلمہ حق سے خاموش ہو کر جنت لینی تھی؟ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے اور اس وجہ سے جو میں سبب نہ بن جاؤں کہ مسلمانوں میں تفریق ہو اور مسلمانوں میں اختلاف ہو. اب یہ حدیث تھی جس کو بنیاد بنا کر مرزا صاحب نے بہت زیادہ لوگوں کو ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی پہلے لالچی تھے اقتدار کے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انہوں نے پتہ نہیں کیسے برداشت کیا. اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے باپ سیدنا عمر ہیں جن کی وجہ سے آج معاویہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جذبات میں یہ بات کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا صاف انداز میں لکھ دیا کہ یہ بے تکی بات ہے، اس کا کوئی تک بنتا ہی نہیں. لیکن یہ بے تکی بات ہی جس کو حافظ ابن حجر نے رد کرنے کے لیے ذکر کیا اور اس کا رد کر دیا، اس بے تکی بات کو ہی مرزا صاحب نے اپنا موقع بنا لیا. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے یہ اتھینٹک شرح ہے. اور بھی آپ کیوں نہیں اس اتھینٹک شرح کو مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ آپ شتر بے مہار ہیں، جس حدیث کو جو چاہیں آپ کرتے رہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین ان ساری حدیثوں کے باوجود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے معاذ اللہ ڈھونگ رچایا تھا، یا انہوں نے خلافت کی لالچ ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی معاذ اللہ، یا انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر دی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ائمہ دین کو. آپ کو کیسے سمجھ آ گئی؟ کیا آپ ان سے زیادہ عربی زبان جانتے ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ احادیث کا علم رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر جانتے ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ اجماع امت کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ کیوں آپ کے اندر یہ جرأت آ گئی کہ آپ اسی حدیث کو جس کو سارے ائمہ دین نقل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس سے ایسا مطلب آپ لیں جس سے ائمہ دین وہ مطلب نہیں لے رہے تھے؟
تو یہ آپ کی بہت بڑی خیانت ہے کہ اس حدیث کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کرنا اور اعتراض بنا کر پیش کرنا، کیونکہ ائمہ دین تو میں نے بتا دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں کی۔ صحابہ کرام کا فہم کیا ہے؟ صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا خلافت کا لالچی سمجھتے تھے؟ ڈھونگ رچانے والا سمجھتے تھے؟ کیا لوگوں کا مال کھانے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا سمجھتے تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کے بارے میں کہتے ہو کوئی بات، خبردار معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، بس خاموش ہو جاؤ، جو عمل تم نے معاویہ کا دیکھا ہے بالکل درست ہے، اصوابہ بالکل درست ہے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، مخلص ساتھی ہیں آپ کے، صحابی رسول ہیں اور فقیہ امت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اتنا زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا جتنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حق پرست تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ حق کی کسوٹی پر، اس کے معیار پر رکھ کے فیصلہ کرتے تھے، کبھی باطل پرستی ان میں نہیں آئی۔ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اس پر ہمارا ایک کلپ بھی موجود ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے تھے اور مرزا صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خواہش کرتی ہیں کہ یا اللہ میری عمر ہی معاویہ کو لگا دے، میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، فقیہ امت، محدثہ، مفسرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، سب سے زیادہ محبت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میری خواہش یہ رہی کہ میری عمر اللہ معاویہ کو لگا دے۔ سبحان اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے معاذ اللہ، یا ان کی توہین اور گستاخی کرنے والے تھے، یا خلافت کے لالچی تھے، یا ڈھونگ رچانے والے تھے معاذ اللہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سیدنا سعد فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اتنا زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا معاویہ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، خلافت کے لالچی ایسے ہوتے ہیں مرزا صاحب، ڈھونگ رچانے والے معاذ اللہ ایسے ہوتے ہیں، بد نیت لوگ معاذ اللہ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی گواہی ہے مرزا صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز اتنی زیادہ، تو جتنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی اقتداء کرتے تھے اتنی تو کسی میں نہیں دیکھی میں نے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ان کی رائے ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر سلف صالحین کی کیا رائے ہے، ہم اس پر تفصیلی لیکچرز بھی دے چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بات آتی رہے گی کہ سلف صالحین کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال المومنین ہونے پر کوئی اعتراض کرتا ہے، جس طرح ابھی کچھ لوگ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں ماموں جی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے بدبختوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ان کو دفع کر دینا چاہیے، ایسے لوگ بدبخت ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یا گستاخی یا اعتراض کسی قسم کا ان پر کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی محدثین کی آراء ہم بیان کر چکے ہیں، تو سلف صالحین کیا سمجھتے رہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی ہم قول پیش کر چکے ہیں فتح الباری سے ان کا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کریں، وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ بے حد تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل بات مرزا صاحب۔ صحیح بخاری کی 4108 نمبر حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا جیسا آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ خلاصتاً عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر یہاں مراد خلافت والا معاملہ بھی لے لیا جائے تو فہم سلف کیا ہے مرزا صاحب کہ خلافت والا معاملہ مراد لے کر بھی
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ بے تکی اور بے ڈھنگی بات ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو فتح الباری دکھاتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق آپ عقیدہ و نظریہ بناتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاموش ہو گئے اس بات پہ، تو اس لیے خاموش ہوئے کہ ان کا بولنا خطا تھی، اگر وہ بولتے تو وہ خطا کرتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کلمہ حق کہنا چاہتے تھے، کیونکہ کلمہ حق اگر کہتے تو پھر خاموش رہ کر جنت کیسے لیتے، پھر تو کلمہ حق کہہ کر جنت لیتے نا۔ تو محدثین اور شارحین نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں جیسا کہ ہم نے پیش کر دی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جذبات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کی توہین معاذ اللہ کر دی۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذبات میں بھی یہ باتیں کہنا ثابت نہیں ہوا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن جذبات میں اگر کسی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت باتیں کر دیں کہ جو تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر سیدنا عمر کے بارے میں بھی مان لی جائے تو اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پیش کر چکے ہیں پہلے بھی، پچھلے لیکچر میں بھی، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے 4 بہت سخت باتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیں۔ کہا کہ یہ علی کاذب ہیں معاذ اللہ، جھوٹے ہیں، یہ سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں معاذ اللہ، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ خائن ہیں، اسی طرح کہا کہ یہ دغا باز ہیں۔ اس کے باوجود یہ جذبات میں بات، یہ تھی اصل جذبات میں بات جو مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی، یہ جذبات میں بات کی، مشاجرات صحابہ کا مسئلہ تھا، صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ ہم اس اختلاف کے باوجود بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرا برابر کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں کچھ باتیں کہہ دیں۔ اب کیا اس بنیاد پر آپ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا۔ تو آپ کے بقول یہ جذبات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا معاویہ نے بات کر دی، تو آپ اس پر کیوں اتنی لے دے کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو بلکہ سلف صالحین کے نزدیک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ بات تو کسی اور کے بارے میں تھی۔ اب مرزا صاحب اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو جینز کا کچھ فرق ہوتا ہے معاذ اللہ، کہتے ہیں ابن علی اور ابن عمر میں بڑا فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر بیک فٹ پر چلے گئے اور ابن علی جو ہیں وہ ایکٹیو نیچر کے تھے، فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے۔ اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی، بیک فٹ پہ چلے گئے۔ ابن حسین جو ابن علی تھے، حسین ابن علی، وہ ایکٹیو نیچر کے تھے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ مرزا صاحب یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ انہیں بزدل سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے بزدل ہو کر پیچھے بیٹھے رہے اور فرنٹ سے لیڈ کرنے نہیں گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بالکل برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شجاع اور بہت بہادر تھے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے مقابلے میں جناب بزدل تھے، تو یہ آپ کی طرف سے توہین ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ تو سیدنا معاویہ پر الزام لگا رہے تھے نا، جھوٹا الزام، کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی۔ اصل توہین آپ نے کی ہے یہ کہہ کر کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ جی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بیک فٹ پہ چلے گئے اور ابن علی ایکٹیو نیچر کے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سست نیچر کے تھے؟ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایکٹیو نیچر کے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایکٹیو نیچر کے نہیں تھے؟ ان کے بیٹے کیوں ایکٹیو نیچر کے نہیں تھے؟ جہاں ایکٹیویٹی چاہیے ہی نہیں وہاں کیوں کوئی کرے؟ یہاں کو مسئلہ ایسا تھا ہی نہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے، بلکہ وہ تو اس کو اپنی غلطی سمجھ رہے ہیں۔ اور حبیب بن مسلمہ تابعی، جسے آپ تابعی کہہ رہے ہیں نا، حبیب بن مسلمہ تو صحابی ہیں، حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب، اگر آپ کچھ پڑھ لکھ لیتے کاش، تو آپ اتنی غلطیاں نہ کرتے۔ حبیب بن مسلمہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ
تابعی ہیں، جبکہ سنن ابی داود میں حدیث سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 2750 نمبر، وہ کہتے ہیں شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حاضر تھا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ تو حبیب بن مسلمہ صحابی ہوئے یا تابعی مرزا صاحب؟ آپ کہتے ہیں کہ حبیب بن مسلمہ تابعی نے یہ کہا، جبکہ حبیب بن مسلمہ صحابی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا دعویٰ ہے کہ میرے سامنے سیاستہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابو داود پڑھی ہوتی، ابو داود آپ کے سامنے پڑھی نہ ہوتی، آپ نے پڑھی ہوتی مرزا صاحب، تو آپ یہ تو نہ کہتے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی ہیں۔ حبیب بن مسلمہ تو صحابی ہیں۔ سنن ابی داود میں 2750 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیے گا مرزا صاحب، یہ واقعی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ تو حبیب بن مسلمہ تابعی جنہیں آپ کہہ رہے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عصمتا، آپ بچا لیے گئے ہیں۔ اور سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ یہاں بچا لیے جانے سے مراد یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولنا یہاں غلطی تھا، اس غلطی سے وہ بچا لیے گئے، ان کے بولنے کی وجہ سے افتراق اور انتشار پیدا ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلطی سے بچا لیا۔ تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک فٹ پہ چلے گئے، ایک غلطی سے جہاں نہیں بولنا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں بولے، اس کو آپ تان کا سبب بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے نہیں تھے، وہ پیچھے گھس جانے والے تھے، بھاگ کر پیچھے چلے جانے والے تھے معاذ اللہ۔ تو آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے، یہ آپ کی طرف سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین ہے اور ان کے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین ہے۔ اسے کہتے ہیں مرزا صاحب توہین۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی توہین نہیں کی تھی، ان پر آپ جھوٹا الزام لگاتے رہے اور خود آپ توہین کر رہے ہیں۔ ہم مرزا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ابن علی نہیں تھے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بجائے لڑائی کے، بجائے کشمکش کے، پیچھے ہٹ کر اپنی خلافت جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں ڈال دی۔ تو وہاں آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ ابن علی نے جناب وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے نہیں تھے، ان میں جناب وہ سستی اور کاہلی تھی، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، جناب دل سے برا جانتے رہے، بس ایمان کے کمزور ترین درجے پہ جناب چلے گئے۔ اور میں یہاں یہ بتا دوں کہ آپ اس برتے پر یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا اور وہ جناب آگے نکل گئے لڑنے کے لیے، تو یہ آپ کا جھوٹ ہے مرزا صاحب، یہ تو رافضیوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً کسی کے خلاف کبھی خروج نہیں کیا، آپ انہیں معاذ اللہ خارجی قرار دینے کے درپے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خروج نہیں کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر کچھ ظالموں کوفیوں نے، عراقیوں نے انہیں ظلماً شہید کر دیا۔ یہ بات برحق ہے۔ یہ کہنا کہ وہ یزید کے خلاف نکلے تھے اور یزید کی فوجوں نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایک صحیح سند اس پر پیش کریں جس میں یہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا اور پھر یزید کی فوجوں نے اس خروج کی بنا پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحیح حدیث مرزا صاحب، صرف ایک صحیح حدیث آپ پیش کر دیں، ہم آپ کا سارا مقدمہ تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ قیامت تک ایک صحیح حدیث بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خروج کرنا ثابت ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا آپ کا کہ جناب ابن علی اور ابن عمر میں بڑا فرق ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، کون سی فرنٹ سے لیڈ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی سے کوئی حکمرانی۔ آپ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا لالچی قرار دینے کے درپے ہیں مرزا صاحب، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جس خلافت کو، جس حکمرانی کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال دیا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کو چھیننے کے لیے پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے؟ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری آپ کی جو باتیں ہیں نا کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے، یہ ساری بنیاد آپ کی بالکل باطل اور بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔
نہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کوئی سستی کاہلی تھی، وہ نہ پیچھے چھپتے تھے، نہ ایمان کے کمزور ترین درجے پر تھے، اور نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنٹ سے لیڈ کرنے کی یا حکومت کو طلب کرنے کی یا خلافت پر قبضہ کرنے کی کوئی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ایسے ہوتا ہے کبھی کہ کوئی لڑنے کے لیے، کسی کے خلاف خروج کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نکل جائے؟ یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، نقل بھی اس بات کی مؤید نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خروج کر رہے ہوتے تو یہ تو ایک کفر اسلام کا مسئلہ تھا نا، کفر اسلام کا مسئلہ تھا، تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو دعوت کیوں نہ دی؟ آؤ بھی میرے ساتھ چلو، میں حق کے لیے نکل رہا ہوں۔ دعوت دینا تو فرض تھا نا، سب کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، برائی کے خلاف سب کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کو کوئی دعوت دی ہو، کیوں نہیں دی؟ اکیلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کبھی کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے؟ بالکل ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہے، بس رافضیوں کی گھڑی ہوئی داستانوں پر آنکھیں بند کر کے، دماغ بھی بند کر کے، ان پر ایمان لا کر اسی طرح جس طرح وہ گڑھنتے تھیں اسی طرح ان کو آگے چلاتے رہیں۔ بس تھوڑے سے لفظ تبدیل کر دیے، چلو جی وہ روایت ہم نہیں لیتے، اب یہ روایت ہے، اور جو صحیح احادیث ان کو تروڑ مروڑ کر جناب واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بنانے کی کوشش کی گئی۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ کہا کہ سیدنا معاویہ نے ان کو کہا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو تروڑ مروڑ کر، حالانکہ حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں کہ یہ تو بے تک کی بات، بے ڈھنگی بات ہے۔ تو اس طرح آپ کے معاملات ہیں۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آنا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو نبیوں میں بعض کو بعض پر، رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری وغیرہ میں ایسی احادیث مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت نہ، یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس انداز سے فضیلت نہ دو کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی تحقیر لازم آئے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے، ان سے اعلیٰ تھے، خاتم النبیین والمرسلین تھے، یقیناً سیدنا یونس علیہ السلام سے بہت زیادہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن فرمایا کہ یونس پر بھی مجھے فضیلت نہ دو۔ یہ خاص تناظر میں فرمایا کہ اس طرح فضیلت نہ دو کہ یونس علیہ السلام کی تحقیر لازم آ جائے۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت بعض کی بعض پر ہے، اور وہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے سیدنا عمر پر، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا علی پر ہے۔ تو کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اس کو ایسے بیان کرے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر لازم آئے۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر جو افضل ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے مرزا صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی بات مرزا صاحب نے ذکر کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو حجاز کا گورنر بنا کر بھیجا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ یزید کے لیے بیعت لے۔ تو کہتے ہیں کہ مروان نے جب دوران خطبہ یزید کا ذکر شروع کر دیا تو سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے ایک ایسا جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو مروان جو مکہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا۔ اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا۔ امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو، لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اور اسی جملے کے بارے میں مرزا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری تو حدیث کو گول کر گئے، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں جانی تھی نا۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر وہ ٹکڑا یہاں سے حذف کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ بات کیا تھی۔
تو کہتے ہیں حدیثیں چھپ تو نہیں جانی تھی، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کیا، معاذ اللہ ان کے بقول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا انصاف تھے، تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف نہیں کیا نعوذ باللہ، حافظ ابن حجر نے انصاف کیا کہ وہ حدیث لے کر آئے۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حدیث کا ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا وہ ٹکڑا ضعیف تھا، اس لیے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر نہیں کیا۔ مستدرک حاکم میں، سنن کبریٰ، نسائی وغیرہ میں وہ ٹکڑا موجود ہے، لیکن اس کی سند منقطع ہے، جس کے مطابق عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے اپنے لڑکوں کو جانشین بنانا، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسر و کسریٰ کا طریقہ اختیار قرار دیا اور اس کو نبوی طریقے کے خلاف قرار دیا۔ یہ روایت محمد بن زیاد کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرزا صاحب، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ناانصاف کہنے سے پہلے، معاذ اللہ ان کی توہین کرنے سے پہلے، اس کی کوئی ایک صحیح سند دنیا میں ہمارے سامنے پیش کریں۔ کیا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ سیدنا معاویہ کا اپنے بیٹے کو حکمران بنانے کا طریقہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے؟ اگر کہا تھا تو کوئی ایک صحیح سند پیش کریں، ورنہ اللہ سے ڈر جائیں، یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں لکھی جا رہی۔ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جناب صحیح الاسناد احادیث پر مشتمل ہے میرا پمفلٹ، دوسری طرف ضعیف روایات اس میں آپ نے بھری ہوئی ہیں، تیسری طرف آپ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور ابھی الحمدللہ آپ نے مان لیا ہے۔ ابھی آپ نے کہا جی چلو 200 احادیث ہیں، ان میں سے 25 ضعیف ہوں گی نا، تو 175 تو صحیح ہے نا۔ میں نے پہلے بتایا تھا 5B ریسرچ پیپر میں لکھا ہے 72 صحیح الاسناد حدیث، 72 کی نمبرنگ ہے، روایتیں کتنی ہیں؟ 200۔ یہ کتنی بھی ضعیف کر لینا، 250 پھر بھی صحیح موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ 2 درجن سے زیادہ احادیث کے ضعیف ہونے کا آپ نے اقرار کر لیا مرزا صاحب، تو پھر ابھی تک آپ نے ہٹ درمی کی وجہ سے اس کے ٹائٹل پہ صحیح الاسناد احادیث لکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کا پمفلٹ ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن کریم صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا پمفلٹ تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ۔ مرزا صاحب صحیح الاسناد احادیث پر مشتمل ہے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ ہے، یہ آپ کا پمفلٹ ہے نا۔ تو آپ کا یہ دعویٰ کہاں چلا گیا؟ اب جب آپ نے اپنی زبان سے یہ بات تسلیم کر لی کہ 25 یعنی 2 درجن سے زیادہ روایات واقعی ضعیف ہیں، تو پھر آپ کا یہ جھوٹ ثابت ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آپ کی اپنی زبانی آپ نے یہ تسلیم کر دیا، لیکن ابھی بھی اپنی ہٹ درمی سے آپ نہیں ہٹے ہیں، آپ یہ بات کھلے دل سے تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ کھلے دل سے کہیں کہ میرے سے غلطی ہوگی، وہ روایات میں نکال دیتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں جی دین کے لیے جو فتنہ ہوتی ہیں یا دین میں فتنہ بننے والی جو روایات ہوتی ہیں، جو ایمان کے لیے خطرہ ہوتی ہیں، وہ ضعیف روایات اور ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی ایمان والا خطرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ، اس میں میں نے بتایا کون سی ضعیف احادیث۔ یہ تو عجیب بات ہوگی نا مرزا صاحب، یہ تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو بس، یعنی جس کو جو اچھی لگے وہ کہے کہ یہ ایمان کے لیے خطرہ نہیں۔ پہلے آپ ساری روایات کو ایمان کے لیے خطرہ کہتے تھے، جو بھی ضعیف روایات تھیں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ جب آپ لوگوں کو پڑھاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ضعیف روایات ایمان کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، جو روایت میں نے پیش کی وہ ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو بریلوی جو حضرات پیش کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک خطرہ نہیں ہے، جو دیوبندی حضرات پیش کرتے ہیں ضعیف روایت وہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، جو قادیانی پیش کرتے ہیں اپنے مذہب کی تائید کے لیے وہ ان کے نزدیک ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر۔ یعنی ہر شخص کو اختیار ہے وہ کہے کہ میرے نزدیک یہ ایمان کے لیے خطرہ نہیں، لہٰذا اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ مرزا صاحب آپ نے خود کہا تھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان محدثین کو بھی معاذ اللہ جاہل ڈکلیئر کیا جنہوں نے احادیث کو ذکر تو کیا لیکن صحت یا ضعف کا حکم نہیں لگایا ان پر۔ ضعیف تھیں تو بتایا کیوں نہیں کہ وہ ضعیف تھیں؟ یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا کہ یہ جاہل ہیں،
تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ضعف کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا. اور آج کل کے بھی جو وائزین کی قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ امام مسلم نے ان کو جاہل ہی سمجھے، ڈکلیئر کر دیے پہلے سے ہی. آج آپ اپنے آپ کو اس سے مستثنا کرنے لگے، محدثین کو نہیں آپ نے چھوڑا، معاذ اللہ جھوٹا الزام امام مسلم پر لگا دیا اور اپنے آپ کو اس سے مستثنا کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مقدمہ صحیح مسلم میں کہ جو لوگ ضعیف روایات کو پیش کرتے ہیں وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوتے کہ ہمارے پاس بڑی روایتیں ہیں، یہ یعنی کثرت کا دعویٰ کرنے کے لیے اور ڈھونک رچانے کے لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو خود آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نکال دیں انہیں، آپ کہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں، ان کے بغیر بھی میرا پمفلٹ صحیح ہے. اگر آپ کا دعویٰ بالکل درست ہے نا، آپ ان 25 روایات کو جو آپ کے بقول ضعیف ہیں، ہم نے تو الحمدللہ ان کو دلیل ثابت کیا ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے. سب سے پہلے ہم نے یہ ثابت کیا اور آپ کی عقل ٹھکانے آئی اور آپ نے مان لیا کہ 25 روایات ضعیف ہیں. آپ ان کو اس پمفلٹ سے نکال کے دیکھیں، پھر بتائیں کہ اس کا حشر کیا رہ جاتا ہے، اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے، پھر آپ کا مقدمہ کہاں سے ثابت ہوگا. انہی تو یہ جو پنکچرڈ روایات ہیں نا، جو ضعیف روایات ہیں، جو جھوٹی روایات ہیں، جو بے سند روایات ہیں، انہی کی بنیاد پر تو آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہوا ہے. ابھی انہیں نکالیں نا ذرا، پھر دیکھیں کہ دھڑام سے کیسی یہ ساری عمارت آپ کی جو ہے نا، وہ واقعہ کربلا کا جو تحقیقی اور حقیقی پس منظر آپ نے بنایا ہے، یہ ساری عمارت دھڑام سے زمین پر چلی جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ ذرا شائع تو کریں، ہمت اور جرأت کریں، وہ ضعیف روایت نکال دیں اس میں سے جو بھی آپ کے نزدیک ضعیف ہیں، آپ کے اصولوں کے مطابق ضعیف ہیں، وہ نکال دیں، باقی پمفلٹ شائع کریں. ہم آپ کی حق پرستی کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے حق پرست ہیں. تو یہ جو روایت تھی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کہنے کی کہ سیدنا معاویہ کا اپنے بیٹے کو حکمران بنانا ایک کیسر و کسریٰ کی سنت ہے، تو یہ بھی محمد بن زیاد سے آگے انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے. ان کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع و لقاء نہیں ہے. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ امام بخاری نے وہ حدیث گول کر دی، حدیثیں چھپ نہیں تھی جانی، یہ ساری توہین ہے جو آپ نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر محدثین کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں اہل سنت سے کہتا ہوں کہ حق 4 یار تک ہی رہو، اپنی عزت بھی بچا لو گے اور اپنا عقیدہ بھی. اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق 4 یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، صرف ان 4 تک ہی رہو، ان 4 کے بعد کسی کا دفاع نہ کرو. اگر کرو گے تو عزت بھی جائے گی اور آپ کا عقیدہ بھی چلا جائے گا. مرزا صاحب، اہل سنت کا عقیدہ حق 4 یار تک نہیں رک جاتا، وہ تو ایک نعرہ اس بنیاد پر بنایا گیا. اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں کہ روافظ جو ہیں وہ ایک کو حق سمجھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. تو اہل سنت نے کہا بھی 3 پہلے بھی ہیں تو 4 ہی حق ہیں، یعنی ان کی خلافت 4 کی برحق ہے. یہ اس تناظر میں تھا، اس تناظر میں نہیں تھا کہ صرف 4 کا دفاع کرنا، ہم نے 4 ہی مخلص صحابہ ہیں، یہ 4 ہی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین باقی نہیں ہیں. دیکھیں اگر حق 4 یار تک آپ رہتے ہیں، 4 کو ہی حق سمجھتے ہیں، تو اشرم مبشرہ بھی چلے جائیں گے، باقی 6 کہاں سے؟ پھر اشرم مبشرہ بھی گئے، پھر بدر والے بھی گئے، پھر احد والے بھی گئے، پھر صلح حدیبیہ والے بھی گئے، پھر تو سب گئے نا. حق 4 یار تک رہیں گے تو حق 4 یار کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ ہی حق ہیں اور ہر صحابی کا دفاع ہمارے اوپر لازم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تمام صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، تمام صحابہ پکے جنتی ہیں، تمام صحابہ پختہ ایمان والے تھے، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن آپ کی تو یہ اوقات ہے مرزا صاحب کہ آپ ان حق 4 یار کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یعنی ان 4 کو بھی حق تسلیم نہیں کرتے آپ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مفکر صاحب کا جو عقیدہ تھا وہ اسحاق جھالوی صاحب نے لیا، اسحاق جھالوی صاحب سے آپ نے لیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ توہین کرتے ہیں، آپ ان کی تنقیص کرتے ہیں، آپ ان کو حق پر نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں کہ باغیوں کا موقف حق پر تھا، باغی بالکل حق پر تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف غلط تھا، ان کا انداز خلافت غلط تھا معاذ اللہ. تو یہ ان کی خلافت پر تان ہوگی نا. کس خلافت کی آپ بات کرتے ہیں جس خلافت کو آپ خود متون کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ٹھیک نہیں تھی،
تو کس خلافت راشدہ کی بات آپ کرتے ہیں؟ پھر تو آپ کہیں کہ پہلے 2 خلیفہ اور پھر آخری چوتھے خلیفہ تیسرے خلیفہ کی خلافت نہیں صحیح، پھر تو آپ حق 4 یار سے آپ پھر گئے نا، آپ تو حق 4 یار پر بھی قائم نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ باغیوں کا جو نظریہ تھا یا ان کا جو مطالبہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، تو یہ آپ کی اس پر ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو کلپ بنائیں گے۔ آپ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہہ کر ان باغیوں کا، ان خارجیوں کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کر دیا تھا۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کرنے والے ہیں، پورا ایک ویڈیو کلپ انشاءاللہ بھرپور اس پر بنائیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھالوی صاحب کا اور آپ کا کیا نظریہ ہے، اور اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ کا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے صریحاً خلاف ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس پر بات انشاءاللہ ہم پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں تا قیامت رہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی پر ہمیں موت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر میں، ہمیں جنت میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ جمع کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔